بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام Q&A کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ اچھا، میرے بھائی نے سوال پوچھا کہ دوسری شادی کے حوالے سے کہ ان کو کسی شیخ نے، مفتی صاحب نے کہا کہ بھئی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ شادیاں کرنی چاہیے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ ہو۔ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ تو یہ ہے کہ تزوج الودود الولود، کہ نکاح کرو، شادیاں کرو ایسی عورت سے جو زیادہ بچے پیدا کرتی ہو اور محبت کرنے والی ہو، کیونکہ کل قیامت کے دن میں جو ہے وہ اپنی امت کے زیادہ ہونے پر فخر محسوس کروں گا۔ اچھا، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ عورت محبت کرنے والی بھی ہو اور بچے پیدا کرنے، یعنی بچے سے مراد کیا ہے کہ عام طور پر کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو زیادہ بچوں کو پسند نہیں کرتی، وہ کہتی نہیں ایک ہی بچہ ہو، دو بچے ہوں، تین چار بچے، وہ کہتی ہیں زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے، پھر یا ان کے اندر محبت نہیں ہوتی، الفت نہیں ہوتی بچوں کے معاملے میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ نہیں کہا کہ زیادہ عورتوں سے شادی کرو اور تاکہ جو ہے وہ کل قیامت کے دن میں جو ہے وہ فخر کروں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اچھا، رہ گئی بات یہ کہ قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، کہ نکاح کرو جو عورتیں تمہیں پسند ہوں، مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، دو دو، تین تین، چار چار، یعنی دو تین چار تمہیں جو عورتیں پسند ہوں ان میں سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم اس بات کا خوف رکھتے ہو تو اللہ تعدلوا فواحدۃ، کہ اگر تم اس بات کا خوف رکھتے ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو فواحدۃ، تو پھر ایک ہی کرو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ تو اچھا، اسلام نے جو کثرت زواج کا جو حکم دیا ہے، یعنی اس کو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب جس معاشرے کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر، جس حالات کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت اور جو دین لے کر آئے، آپ کو جو نبوت ملی، تو عرب معاشرے کے اندر حضور کے آنے سے پہلے عورتوں کی تعداد کا کوئی حکم موجود نہیں تھا۔ ایک ایک شخص کے پاس جو ہے وہ کئی کئی عورتیں، یعنی جیسے 15 15، 20 20، اور کوئی یعنی یہ ان کے ہاں یہ کوئی بات طے نہیں تھی کہ بھئی ایک شخص کتنی عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، کتنی عورتیں اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، کتنی عورتیں وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ تو اس قسم کی صورتحال تھی، اور عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا، عورتوں کو ان کا استحصال ہوتا تھا، بچیوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ اب یہ پوری ایک آپ حضرات کو پتہ ہے کہ کس طرح کی صورتحال تھی۔ تو اسلام نے آنے کے بعد اس چیز پر پابندی لگائی، اور پابندی اس طور پہ لگا دی کہ بھائی اب جو ہے وہ ایک وقت کے اندر چار عورتوں سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے۔ تو ان کے لیے تو یہ بڑا مشکل کام تھا، کیونکہ ان کے پاس تو 10 10، 15 15 اور پتہ نہیں کتنی کتنی عورتیں ہوتی تھیں، اور وہ معاشرہ ہی عجیب تھا، جہالت پر مبنی معاشرہ تھا۔ تو اسلام نے آ کر اس پر پابندی لگا دی اور اب حد کو متعین کر دیا۔ اچھا، حد کو متعین کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تعدلوا، اگر تم خوف کرتے ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ انصاف نہیں کرتے، وہ اگر 2 شادیاں کرتے ہیں، 3 کرتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، اور انصاف نہ کرنے کی وجہ سے وہ گناہگار ہوتے ہیں۔ تو لہذا اللہ نے کہا کہ اگر تم انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک ہی کرو، ایک ہی کرو۔ اور 99% ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی زیادہ تر اکثر کی ایک ہی شادی ہوتی ہے۔ اسلام نے جو حکم دیا ہے وہ اس بنا پر دیا کہ اگر اس کو بالکل مطلقاً حرام قرار دے دیا جاتا، منع کر دیا جاتا، جیسے عیسائیت کے اندر ہے، تو پھر تو ایشو کھڑا ہو جاتا۔ ایشو یہ کھڑا ہو جاتا کہ بھئی خدا نخواستہ کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا، یا کسی کی بیوی کے ساتھ کوئی پرابلم ہو گئی، طلاق ہو گئی، یا کوئی بیماری ہو گئی، یا کوئی اور ایشو کھڑا ہو گیا، تو اسلام نے پھر اجازت دی ہے کہ بھئی اس شخص کو وہ دوسری شادی کر لے۔ اور عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے لوگ دوسری شادی بھی کرتے ہیں کہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی صورتحال ہوتی ہے ایسے، کیونکہ دیکھیں اسلام کے اندر اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی خواہش پوری نہیں ہوتی ایک عورت سے، ایک بیوی سے، اور اندیشہ ہو کہ وہ زنا کے اندر مبتلا ہو جائے گا اور وہ زنا کے اندر انوالو ہو جائے گا، تو اب کیونکہ اس کو حرام سے بچانا ہے، اور اسلام حکم دیتا ہے ایک پاکیزہ معاشرہ، اور اسلام کے اندر حیا اور پردہ داری اور عفت، پاک دامنی، یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔
اسلام چاہتا ہے کہ لوگوں کی نسل جو ہے، مسلمانوں کی نسل محفوظ ہو، تو لہذا اس بنا پر کہ اگر ایک ہی شادی کی پابندی ہوتی، دوسری کی نہیں ہوتی، تو دوسرا نہیں کر سکتا، تو پھر کیا ہوتا؟ دوسرا پھر وہ زنا ہوتا، اور پھر اس سے معاشرے کے اندر بگاڑ آتا ہے، فساد آتا ہے، اولاد نسل برباد ہوتی ہے، اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے۔ تو اس بنا پر جو ہے مختلف وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن شرط رکھی ہے انصاف کی۔ جو شخص انصاف نہیں کرتا تو وہ پھر گناہگار ہوتا ہے اور اللہ کے ہاں وہ جواب دہ ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے میں نے تھوڑا سا بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی کیسے ہیں مفتی صاحب آپ؟ الحمدللہ میری بہن ٹھیک ہوں۔ مفتی صاحب مجھے ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ آپ ابھی ایک آدھ دن پہلے بھی اور آج بھی شاید بات کر رہے تھے نام کے اوپر، کہ جو نام ہوتا ہے وہ اچھے اس سے رکھنا چاہیے۔ تو میرے بیٹے کا نام حاشر ہے۔ کیا نام ہے؟ حاشر؟ حاشر، جی۔ جی جی ہم لوگوں نے دیکھ کر کہ حضور جی جی صلی اللہ علیہ حضور وسلم نے کے، فرمایا انا عاقب انا حاشر، بالکل حضور کی حدیث موجود ہے۔ جی، تو اس کا نام حاشر ہے، صرف حاشر ہے، اور اس کی جو مطلب جو میرے ہسبینڈ کا نام ہے وہ عظیم الدین ہے، تو اس کا پورا نام حاشر عظیم الدین ہوا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ نام صحیح ہے یا ہمیں محمد یا کچھ اور لگانا چاہیے تھا؟ اچھا دیکھیں، اگر آپ محمد حاشر لگا لیتی تو بہت اچھی بات تھی۔ ہم لگا لیتے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بڑے نام ہو جاتے ہیں تو پھر لوگوں کا وہ بھی نہیں ہوتا تو ہے۔ بڑے نام ہونے سے کیا جی نہیں، نام؟ بس یہ ہوتا ہے کہ نام بگاڑے نہیں، اچھا دیکھیں، بالکل اگر آپ محمد حاشر لگاتی، حاشر احمد لگاتی تو زیادہ اچھا تھا۔ حاشر عظیم، حاشر عظیم الدین، یہ بھی ٹھیک ہے، اس یہ میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہمیں محمد لگانا چاہیے تھا کیونکہ، دیکھیں محبت تو لگانا چاہیے ویسے، اچھا محمد حاشر کرنا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا، ہم حاشر احمد رکھ لیتے، چلے پتہ نہیں تھا اس کوئی لیے بات نہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی وہ ہو گیا۔ جی۔ حاشر عظیم الدین بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا مجھے ایک بات یہ پوچھنی تھی کہ جیسے پتہ نہیں ابھی دوسرے چینل پہ کہیں پہ بتا رہے تھے کہ جو مطلب بہت سے لوگ نہیں چاہتے کہ ان کے ہاں بچے ہوں، تو وہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ مطلب اب میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ جیسے کسی کے 3-4 بچے ہیں اور وہ اب یہ نہیں چاہتے کہ مطلب اور زیادہ بچے ہوں، تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کے رزق کی یا نصیب کی یا کوئی ایسی بات ہے، بس مطلب ہیں تو وہ اور نہیں چاہتے کہ اور زیادہ ہو، تو اس کے لیے اسلامی مطلب جائز طریقہ کیا ہے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں بتا دیتا ہوں، اور بہت شکریہ۔ اور کیا سوال ہے آپ کا؟ ایک سوال اور یہ ہے کہ جیسے الحمدللہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم لوگ کا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ جو کام بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی اچھی بات ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اللہ کی طرف سے ہمارا تحفہ ہے یا جو بھی ہے۔ تو اسی طرح میں یہ پوچھنا چاہیے جیسے اگر کوئی انسان کچھ نیکی کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے کرتا ہے، اور کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے تو وہ بھی مطلب میری یہ سمجھ میں نہیں آتا، اگر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ بھی تو ہمارے نصیب میں یا لکھا ہوا ہے اس طرح سے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، تو اس بات کو میں اپنے ذہن میں کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، ابھی آپ میں جواب دوں گا، کوشش کروں گا آپ کے ذہن کو اس سوال سے نجات عطا فرماؤں، آپ کو کوشش کروں گا میں آپ کو اس سوال کا جی، جواب دوں۔ اچھا ایک چیز اور پلیز، یہ میری ریکویسٹ ہے، مجھے پتہ ہے آپ پتہ نہیں آپ شاید مائنڈ کریں۔ نہیں میں کیوں مائنڈ کروں گا میری بہن، یہ میرے پروگرام آپ ہسبینڈ، حضرات کا ہے، کال آپ نے کر لی ہے، اب آن نہیں ایئر ہیں، جو بولنا ہے اصل بول میں دیں۔ بات یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ ہم سب جو ہے نا آپ کا پروگرام بہت بہت زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں۔ تو اس میں مائنڈ کرنے کی کیا بات ہے؟ نہیں، مائنڈ کرنے کی بات نہیں، ہم لوگوں نے جب سے آپ کا پروگرام دیکھنا شروع کیا ہے کافی مطلب اسلامی نالج بھی ہوتی ہے، اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ وہ میرے میاں نے 5 وقت کی نماز بھی شروع کر دی، مطلب فجر کی ذرا سی وہ ہو جاتی ہے لیکن کوشش کرتے ہیں کہ پابندی سے 5 وقت کی اچھا یہ نماز بھی بہت پڑھیں ہم خوشی کی سب۔ بات ہے جی۔ جی میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ کوئی اور ٹی وی کا اچھا وہ پروگرام بتائیں، نہیں مائنڈ کرنے والی بات دیکھیں۔ بتائیں۔ وہ یہ تھا کہ میرے ہسبینڈ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اچھا تو مجھ وہ سے یہ ملنا چاہتے جاننا ہیں؟ چاہ رہے تھے کہ آپ کون سی مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، کیا ہے، تو وہ آپ سے مل سکیں۔ تو میں نے کہا پتہ نہیں آپ مائنڈ نہ کریں کچھ۔ دیکھیں اگر انہوں نے نیت کی ہے نا مجھ سے ملنے کی جی جی تو ضرور مل لیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ نہیں بتا سکتے آپ کون سی مسجد میں نماز پڑھاتے میں تھے؟ تو کبھی کسی مسجد میں پڑھتا ہوں، کبھی کس مسجد میں کہیں امام نہیں ہوں۔ اچھا جی ٹھیک ہے، جی، شکریہ بہت بہت۔ بہت شکریہ میری بہن آپ کی کال کرنے کا، جزاکم اللہ احسن جزا۔ ایک اور کال لے لیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں شہزاد بات کر رہا ہوں جی۔ شہزاد، جی
जी शहजाद नाम है या आगे पीछे कुछ और भी है मेरे भाई? शहजाद भट्ट है। शहजाद भट्ट, आपने पहले कॉल की है शहजाद भाई? नहीं। अच्छा शहजाद भाई फरमाएं, क्या सवाल है आपका? मुफ्ती साहब सवाल तो एक सवाल नहीं है, खाली एक पूछना है कि आपने जो अजान के वक्फे के बाद जो दुआ होती है टीवी पे आपके चैनल पे, वो या तो उनका नाम पता चल जाए तो यहाँ पे वो दुआ कहाँ से है वो पता चल जाए। अच्छा ये क्या यानी ये जो अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िर दावत तामा? नहीं नहीं, वो एक काजी साहब है, वो दुआ मांगते हैं, उसको 2-3 मिनट लंबी है। वो कब होती है? जब अभी आपका अजान का वक्फा आया था, वो अजान की दुआ के बाद। अच्छा मैंने असल में मैं तो देखता नहीं हूँ ना मेरे भाई, मुझे तो नहीं पता। अब मैं पता कर लूँगा और फिर आपको कोशिश करूँगा मैं प्रोग्राम में कभी बता दूँ कि वो कौन है। क्या वो अच्छी लगती है या आपने कुछ पे कोई मसला है आपको? नहीं, अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। अच्छा वो अच्छा उनकी अच्छा अच्छा आवाज में थोड़ी सी अच्छा ब्लड जो है चलें वो ठीक दिल है, मैं बताऊँगा दिल से सुकून इंशाल्लाह। होता है। मैं बताऊँगा, मैं भी सुनूँगा भाई, क्या है माशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया शहजाद भाई आपकी कॉल करने का, जज़ाकुमुल्लाह अहसन। अच्छा जी, मेरी बहन ने सवाल पूछा था। देखें इस्लाम के अंदर फैमिली प्लानिंग की इजाज़त है कुछ शराइत के साथ, और हमें क्योंकि एक बात तो हम जहन में बिठा लें कि हम मुसलमान हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर हमारा यकीन है कि रोज़ी देने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। वला तक़्तुलू औलादकुम मिन खश्यति इमलाक़ नहनु नरज़ुक़ुकुम व इय्याहुम, कि तुम अपनी औलादों को भूख के खौफ से कत्ल मत करो, हम उनको भी रोज़ी देते हैं, तुम्हें भी रोज़ी देंगे। मुख्तलिफ़ जगहों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात को इरशाद फरमाया। तो वला तक़्तुलू औलादकुम के अंदर ये जो अबॉर्शन करवाते हैं ये शामिल है। और वमन क़तल मुअमिनन मुतअम्मिदन फ़जज़ाउ जहन्नम, जो आदमी किसी मोमिन को लड़का लड़की मर्द औरत को जानबूझकर कत्ल करता है तो उसकी सज़ा जो है वो जहन्नम है, वो तो आखिरत के अंदर है। तो 4 महीने के बाद कोई अबॉर्शन कराता है तो वो तो कत्ल के ज़ुमरे में आया है, और 4 महीने से पहले किसी मेडिकल की बुनियाद पर है तो वो उसकी इजाज़त है, लेकिन वो भी जब डॉक्टर कहे कि जान को ख़तरा है दोनों में से किसी का, या कोई ऐसा इशू हो। अच्छा उसके अलावा फैमिली प्लानिंग की जो ये अगर सोच के कोई आदमी कराता है कि जी मैं इन बच्चों को लुक आफ्टर कहाँ से करूँगा, इनको मैं खिलाऊँगा कहाँ से, इनके अखराजात कहाँ से उठाऊँगा, तो ये सोच कर कोई आदमी फैमिली प्लानिंग करता है, बच्चे वो करता है, तो वो तो जायज़ नहीं है। अच्छा एक मुस्तकिल तौर पर अगर कोई ऐसा कोई काम कर लेता है जिससे औरत या मर्द कोई ऐसा ऑपरेशन करवा लेते हैं और यूट्रस या कोई ऐसी चीज़ जो डॉक्टर रिमूव कर देते हैं, तो वो मुस्तकिल बुनियादों पर ये तो बिल्कुल जायज़ नहीं है, हराम है। अच्छा प्रिकॉशन ले सकते हैं, और बच्चों की तरबियत के हवाले से और औरत की सेहत के हवाले से, बच्चों की सेहत के हवाले से बिल्कुल गैप भी हो सकता है और गैप ले भी सकते हैं, उसकी भी इजाज़त दी है उलमाए किराम ने, और कर सकते हैं। लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर ये सोच कर कि भाई जो है वो हम इनको पालेंगे कैसे, हम इनको लुक आफ्टर कैसे करेंगे, वो चीज़ जायज़ नहीं है। लेकिन इसलिए सेहत के हवाले से और तरबियत के हवाले से ये बिल्कुल जो है उसमें प्रिकॉशन लिया जा सकता है, फैमिली प्लानिंग की जा सकती है, बच्चों के दरमियान गैप भी डाला जा सकता है, लेकिन इन शराइत के साथ। बाकी रोज़ी पालना ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। जो नफ्स अला व इन्नन नफ्स लन तमूत हत्ता तस्तकमिला रिज़्क़हा, कि किसी भी नफ्स को उस वक्त तक मौत नहीं आती जब तक कि उसका रिज़्क़ कंप्लीट अल्लाह ताला उसको नहीं दे देते। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जितने ज़मीन के ऊपर चौपाए हैं इंसान समेत सबका रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। तो हमें ये हरगिज़ नहीं सोचना चाहिए कि इनको पालेगा कौन। जो आम तौर पर हमारे मुल्कों में जी उम्मत बढ़ रही है और जो है वो गुर्बत है और रोज़ी, देखें अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं और थर्ड वर्ल्ड की बात करूं तो इतने ज़्यादा कॉल नहीं, अभी जवाब दे दें क्योंकि जवाब देना है ना, तो पहले जवाब दे लेता हूं मैं। तो उसके लिए जो है आप ये देखें कि इतने ज़्यादा वसाइल हैं, अगर उन वसाइल की सही मुनसिफियाना तकसीम हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये फिर ये इस किस्म की सूरत-हाल पैदा ही ना हो। ये जो हुक्मरान है ना, ये कहते हैं कि 2 बच्चे हम 2, हमारे 2 बच्चे 2 ही अच्छे और बीच में किसी को आने ना दो, ये सारे जो इश्तिहार चलाते हैं, तो यह हमारे यहाँ करप्शन बहुत है, हमारे यहाँ वसाइल की मुनसिफियाना तकसीम नहीं है। तो उसकी बिना पर जो है अगर सही तकसीम हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतने ज़राए अता फ़रमाए हैं कि आसानी के साथ इंसान जो है वो पल सकते हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि जी ये क्या होगा। इंशाअल्लाह इस पे मुख्तसरन पहले बात करता रहा हूँ, अभी भी मैं कर रहा हूँ और अब अक्सर करता हूँ, तो इस नीयत के साथ तो नहीं करना चाहिए। वैसे
تربیت، صحت اور اس کے حوالے سے بالکل آپ کر سکتے ہیں، اجازت ہے۔ اچھا جی، دوسرا جو ہے وہ جو کام بھی دیکھیں میری بہن، اللہ رب العزت خالق ہیں، اللہ رب العزت نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ اللہ خیر کے بھی خالق ہیں اور شر کے بھی خالق ہیں، لیکن شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے، اور جو بھی قرآن کہتا ہے جو اچھا کام ہو اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دو، اور جو برا کام کرو اس کی نسبت اپنی طرف کرو یا شیطان کی طرف کر دو۔ اللہ شر کے کام سے خوش نہیں ہوتے۔ جیسے مثال کے طور پہ چھری بنائی گئی ہے خربوزہ کاٹنے کے لیے، چھری بنائی گئی ہے مرغی کاٹنے کے لیے۔ اب اگر کوئی شخص اس چھری سے کسی انسان کو کاٹے، کسی کو تکلیف دے، تو اس میں چھری کا قصور نہیں بلکہ کس کا قصور ہے؟ وہ اس انسان کا جس نے اس کو استعمال کیا ہے۔ اور جس نے چھری بنائی تھی اس نے گلا کاٹنے کے لیے نہیں بنائی تھی، انسان کو مارنے کے لیے نہیں بنائی تھی، بلکہ اس نے تو اس کو جائز سبزی کاٹنے کے لیے، مرغی کاٹنے کے لیے، بکرا کاٹنے کے لیے، خربوزہ پھل فروٹ کاٹنے کے لیے بنائی تھی۔ اب اگر اس کو پتہ چلے کہ اس سے کوئی انسان کسی کو قتل کر رہا ہے، کسی کو تکلیف دے رہا ہے، تو اس کو خوشی ہوگی؟ اس کو ہرگز خوشی نہیں ہوگی۔ تو کائنات کے اندر ہر چیز کو تخلیق جو ہے وہ اللہ نے کی ہے۔ اللہ رب العزت ہی خالق ہیں، جنت کے، جہنم کے، شر کے، خیر کے، ہر چیز کے خالق اللہ ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ارادہ دیا ہے، عقل دی ہے، ارادے کی قوت دی ہے، عقل دی ہے اور علم دیا ہے۔ یہ تینوں چیزیں اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دی ہیں، اور یہ اس کا اختیار اللہ نے ہمارے ہاتھ پہ رکھا۔ اور اللہ کے علم ازلی کے اندر یہ بات تو پہلے سے طے ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ کام یہ کام کرے گا، اور اگر یہ کرے گا تو اس کو اس طرح، وہ تو سب اللہ کا، کیونکہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ تو اس نے تو پوری ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ میری اور آپ کی پیدائش سے لے کے موت تک کی زندگی کا نقشہ اس کے سامنے ہے۔ تو اب جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ مجھے اور آپ کو عقل دی، ارادہ دیا، علم دیا۔ جب میں سوچتا ہوں، سوچنے کے بعد جب قدم اٹھاتا ہوں خیر کی طرف، تو وہ اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ اس کو پسند کرتے ہیں، اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ اور جب میں نیت کرتا ہوں برے کی اور کسی برائی کی اور گناہ کی، اور جب اس کی طرف قدم اٹھاتا ہوں اس کے کرنے پہ، تو اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اس سے ناخوش ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ کسی کو قتل کر دے اور جج کے پاس جا کر کھڑا ہو اور کہے کہ جی اس میں میرا کیا قصور ہے، یہ تو اللہ چاہتے تھے تو میں نے کر دیا، میں تو مجبور تھا۔ تو جج کیا کہے گا؟ وہ کہے گا نہیں، آپ مجبور نہیں تھے، آپ نے اپنے ارادے سے قتل کیا ہے۔ تو اسی طرح سے جو بھی ہم برے کام کرتے ہیں وہ اپنے ارادے سے کرتے ہیں، اور جو اچھے کام کرتے ہیں اپنے ارادے سے کرتے ہیں۔ یہ مختصراً میں نے آپ کو بتا دیا کیونکہ ٹائم کم ہے، اور باقی جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہزاد بٹ صاحب کا سوال تھا، وہ میرے ذہن سے نکل گیا، سوال تھا، میں نے شاید ان کو اس وقت کے اندر جو ہے وہ جواب دے دیا۔ وہ دعا کا وہ پوچھ رہے تھے کہ کل و پرسوں انشاءاللہ منڈے کے پروگرام میں ان کو بتا دوں گا کہ وہ دعا کن کی ہے۔ اچھا کتنا وقت رہ گیا؟ اچھا 30 سیکنڈ رہ گئے۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، ہماری پوری ٹیم کو یاد رکھیے گا، دعا کریں اللہ تعالیٰ میری اور ہماری پوری ٹیم کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے اسی طرح اپنے دین کا کام لے۔ انشاءاللہ آپ حضرات سے پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔